السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ کہانی بہت ہی بہترین ہے، اور اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کو بہترین بنانے کے لیے ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی بہترین طریقے سے اور احساس کے ساتھ خیال رکھنا ہوگا، تب ہی جا کے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ توفیق اور وہ مواقع عطا فرمائیں گے کہ ہم دنیا میں بہت ہی اچھے کام کر سکیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک حساس دل سے۔ ایک اللہ والا کسی شہر سے گندم خریدتا ہے، اور وہ گندم کی بوریاں جب اپنے گاؤں لے کر پہنچتا ہے اور گندم کھولتا ہے تو اس میں سے ایک چینٹی سرگرداں و پریشان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ پوری رات اس کو صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی، اور اس غم میں وہ تڑپ رہا ہے کہ یہ چینٹی اپنے دیگر خاندان والوں سے کیسے الگ ہو گئی۔ صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے کام یہی کرتا ہے کہ اس چینٹی کو پکڑتا ہے اور جس دکان سے گندم خریدی اس دکان پر جا کر چھوڑاتا ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال سے ملتا ہے اور وہ چینٹی خوش ہو جاتی ہے، اور یہ شعر پڑھتا ہے کہ وہ آدمی بڑا ظالم و سیاہ دل ہے جس کے ہاتھ سے کسی چینٹی کو بھی دکھ پہنچے۔ یعنی ایک چھوٹی چیز اور چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی انسان کو اس سے دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، اور انسان کو تو انسان کے ہاتھ سے دکھ پہنچنا ہی نہیں چاہیے۔ اب ذرا سوچیے ایک 2 منٹ کے لیے کہ اگر یہ دنیا اس طرح بن جائے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو دکھ پہنچنے کا اندیشہ ہی نہ رہے، تو تمام عدالتیں، آپ دیکھ لیں، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، سپریم کورٹ، اور پھر تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بات پہنچ گئی۔ اگر انسان انسانوں کی طرح رہے، ایک دوسرے کے غموں کا موجب نہ بنے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو دنیا آج چاند پہ تو کب کی پہنچ چکی ہے، لیکن مریخ پر بھی آج سے کم از کم 100 سال پہلے پہنچ چکی ہوتی۔ لیکن انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کو نقصان دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے، حالانکہ جانور یہاں تک کہ سانپ بھی بغیر کسی وجوہات کے کسی انسان کو نہیں ڈستا۔ تو اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھیں تو ہماری یہ دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔